اللهم سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين. صبح میں جو نام حسین آ گیا ہے تو دکھیا دلوں کو بھی چین آ گیا ہے. سبحان اللہ. صبح میں جو نام حسین آ گیا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سردار نداد دست در دست یزید حتی کے بنا لا الہ است حسین. صبح میں جو نام حسین آ گیا ہے تو دکھیا دلوں کو بھی چین آ گیا ہے. نبی کے نواسے کی بیٹی جو دیکھی نبی کے نواسے کی بیٹی جو دیکھی تو نظروں میں بدلو نین آ گیا ہے. سبحان اللہ. تو نظروں میں بدلو نین آ گیا ہے. کہا اہل مکہ نے آتے جو دیکھا کہا اہل مکہ نے آتے جو دیکھا کہ سب کچھ لوٹا کے حسین آ گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سلام لائن کے سدسی محترم مقدم محترم سامعین کریم رب کا بے حد و بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے زندگی کی تاریخ گھڑیوں میں سے کچھ لمحے اپنے گھر میں آنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دی. دعا ہے خلاق عالم جل وعلا شانہ وعظم برہانہ اپنے حبیب کریم کا صدقہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ کریم کو قبول و منظور فرمائے. بے حد و بے پناہ درود و سلام تو حضور سرور کونین رحمۃ للعالمین نبی کی پاک بارگاہ اندر جن کے صدقے اور وسیلہ سے اللہ نے ہمیں انسان مسلمان اور اپنے پیارے آقا کی امتی پیدا کیا. سامعین سے یہ تشان یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ اور اس کا آخری عشرہ سبحان اللہ کتنا عظیم مہینہ ہے. کتنی برکتوں رفعتوں اور بلندیوں والا مہینہ ہے کہ جس پاک مہینے میں کائنات کے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ محرم کا مہینہ کہ جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی. اور یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پہ لگی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی. جناب ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی
جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا جو تھا وہ پیش کر دیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر کے آپ کی جان کو امان عطا فرما دی گئی۔ آتے آتے کربلا کے اس میدان میں چلے جائیں، یہ وہ مقدس مہینہ کہ جس مہینے میں شہزادہ گلقبہ راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام امام حمام امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر دین کو محفوظ کیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو حضرت کرام میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہیں کہنا، اور اس بات کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ آگے دوسرے مقام پہ فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور وہ رزق کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عام شہیدوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام شہیدوں کا یہ تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ تو جو پھر شہیدوں کے سردار ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو شہیدوں کے سردار ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا۔ اے میرے غلاموں سنو، جو میرے آل کی محبت میں مرے گا وہ مومن ہو کر دنیا سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس پر میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، قیمت نہیں مانگتا، اس کی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں الا المودۃ فی القربیٰ، اپنے قرابتداروں کی مودت طلب کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ سرکار مدینہ نے فرمایا میرے غلاموں سنو کہ جو میرے آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ مومن ہو کر دنیا سے جائے گا۔ کتنی بڑی سند عطا فرما دی سرکار مدینہ نے۔ پھر ارشاد فرمایا محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا، جو میری آل کی بغض میں مرے گا دنیا میں اسے میری آل کے بغض میں موت آئے گی تو کافر ہو کر مرے گا، ایمان سے خالی دنیا سے جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، کہ جو میرے آل کی محبت میں مرے گا وہ شہید ہو کر مرے گا، اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور شہید کا مقام میں نے بتلا دیا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ فرماتا سے تم مردہ بھی نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم مراد رسول مصلی رسول پہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں جماعت کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، اونچی آواز میں دعا مانگتے ہیں، اے مولا عمر کو شہادت کی موت نصیب فرمانا اور شہر رسول میں نصیب کرنا۔ کتنا بڑا مقام ہے شہید کا، کتنا بڑا مرتبہ ہے شہید کا۔ کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوستی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندو بتاؤ میری جنت میں کس چیز کی کمی تم نے دیکھی؟ انسان خیال کرے گا وہ چیز پیش کر دی جائے گی۔ شہد کی طبیعت ہے، دنیا کا شہد کتنا میٹھا ہے، پھر جنت کا شہد کتنا میٹھا ہوگا۔
دنیا کا دودھ کتنا خوبصورت ہے کہ جنت کا دودھ کتنا خوبصورت ہوگا۔ کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بندے دل میں خیال کریں گے، جس چیز کی تمنا کریں گے آرزو کے اندر پیدا ہوگی، وہ چیز ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ تو اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا، اے میرے بندو، میری جنت میں کسی چیز کی کمی تم نے دیکھی ہے؟ سارے لوگ خوش ہوں گے کہ یہ مولا تیری جنت میں بہت راضی ہیں۔ شہید جو شہیدوں کا گروہ ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا، عرض کرے گا مولا بے شک تیری جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں، ساری لذتیں، ساری خوشیاں، سارے وہ انتظامات موجود ہیں جن کی انسان کے اندر حسرت ہوتی ہے، لیکن مولا جس چیز کی ہمیں پیاس ہے، جس لذت کی ہمیں تلاش ہے، وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں نہیں ہے؟ تو وہ عرض کریں گے مولا دنیا میں جب تیرے راہ میں ہم جان دینے لگے تھے، جو تلوار کی دھار چلی تھی یا نیزے کا زخم لگا تھا یا جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، موجودہ دور کے مطابق اگر بم برسا تھا، گولی چلی تھی، پسٹل سے لگی تھی، رائفل سے لگی تھی، جب وہ روح جسم سے جدا ہو گئی تھی، تیرے نام پہ ہم جان دے رہے تھے اور تو نے اپنا بے حجاب دیدار کرایا تھا، وہ تیری جنت میں لذت موجود نہیں ہے۔ مولا ہماری تمنا یہ ہے دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر اسی طرح جان دے، پھر اسی طرح تیری راہ میں یہ جان کا نذرانہ پیش کرے، اس میں جو لذت ہے تیری جنت میں وہ لذت موجود ہے۔ کتنی پیاری چیز ہے جنت، لیکن شہید جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، پھر شہیدوں کی سرکار کا مقام دیکھو، امام علی مقام کا مقام دیکھو، دوش مصطفیٰ پہ کھیلنے والا، حضور کے کانوں پہ سواری کرنے والا، حضور کی گودی میں پلنے والا، حضور کی مبارک زبان چوسنے والا، کتنے مقام ہیں۔ حضور جب سنتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے غلاموں مجھے حسنین سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو کریم آقا نے نہیں بتائیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بس کر رہے ہیں، باہر شہزادے کھیل رہے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں، کوئی بات ہوئی آپس میں، حضرت امام حسین پاک نے جھڑک کے فرمایا چپ ہو جاؤ، تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ عمر بن خطاب کا کتنا بڑا مقام ہے، حضرت امام علی مقام نے بچپنا تھا، فرمایا تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ وہ اپنے باپ کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی عظمت پہ قربان جاؤں، آپ نے کاغذ اور قلم اٹھا کر فرمایا بیٹا جاؤ ان شہزادوں کی بارگاہ میں جا کر کہو ہمیں لکھ کر دو کہ ہم تمہارے غلام ہیں، سبحان اللہ، لکھ کر دو کہ ہم تمہارے غلام ہیں۔ بیٹا بڑا حیران ہے، کاغذ لے کے جاتا ہے، حضرت امام حسین پاک نے لکھ کر دے دیا کہ تم ہمارے غلام ہو۔ واپس آئے، حضرت عمر بن خطاب نے اس کاغذ کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے اے حضور کے غلاموں گواہ بن جاؤ، آج ہمیں حسین پاک نے لکھ کر دے دیا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے، کل جب میں مر جاؤں، میری روح جسم سے جدا ہو جائے، مجھے کفن پہنا کر تیار کیا جائے، میرے کفن میں یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا، عمر کو کسی اور چیز پر مان نہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ بڑا مان۔ سبحان اللہ، اگر عمر کو فخر ہے تو اس کاغذ کے ٹکڑے پہ فخر ہے جو حضرت امام علی مقام نے لکھ کر دیا۔ وہ امام علی مقام کربلا کی زمین پر آپ نے کتنے خطبے ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ اے دشمنان اہل بیت سن لو، حسین نہ جھکے گا نہ بکے گا، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، سیدۃ النساء کا خون دوڑ رہا ہے اور کریم آقا کا خون دوڑ رہا
اذان تم پڑھ رہے ہو، میں اسی کا نواسا ہوں، میرے نانے کا کلمہ تم پڑھتے ہو، میں اسی کا نواسا ہوں۔ ساری باتیں ہونے کے باوجود ان یزیدیوں کی آنکھیں ایسی بند تھیں، ایسے تالے لگے ہوئے تھے کہ ایک بات کا بھی اثر نہ ہوا، اور بالآخر اس خانوادہ رسول کو انہوں نے شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد جو انہوں نے ظلم کیے، خیموں کو آگ لگا دی۔ تصورات کی دنیا میں چلے جائیں، خیموں کو آگ لگا دی۔ آج میری ماں، بہن، بیٹی کتنی سہولیات میں ہے، پھر بھی اگر کوئی دروازہ زبردستی کھول دے تو ہم چیخو پکار کرتے ہیں۔ اس منظر کو سامنے رکھو، کربلا کی زمین پہ نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو جلا دیا گیا، اور حضور کے شہزادوں کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور گردنیں کاٹ کر نیزوں پہ سر رکھے گئے۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ حضرت سیدنا عابد سجاد، حضرت امام علی مقام کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے زیادہ اس چیز کا گواہ دنیا میں اور کوئی موجود نہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت امام باقر فرماتے ہیں، میں نے پوری زندگی میں اپنے والد کی آنکھوں کو خشک نہیں دیکھا۔ حضرت امام باقر حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے اپنی باپ کی آنکھوں کو کبھی خشک نہیں دیکھا۔ ہر وقت آپ روتے رہتے تھے اور آپ کے گالوں پہ ہلکے پڑ گئے تھے رو رو کر، آخر میں آپ کی آنکھوں سے خون آیا کرتا تھا۔ اتنا روئے کہ آنسو ختم ہو گئے۔ بیٹے نے عرض کی، اے بابا جان، کون سا ایسا دکھ ہے جس نے آج تک آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آنے دی؟ فرمایا، بیٹا اگر تو وہ منظر دیکھ لیتا تیرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ معصوم علی اصغر کے حلق سے جب تیر پار ہوا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جوان علی اکبر کا جب لاشا زمین پہ تڑپا اور یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت قاسم کے جب بازو کٹے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چچا عباس کے جب بازو کٹے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہا، بیٹا اگر وہ خونی منظر تو دیکھ لیتا تیرا جگر پھٹ جاتا۔ یہ حسین کا بیٹا ہے جو آج تک صبر و رضا کا پیکر بن کر تیرے سامنے موجود ہے۔ کہا، بابا ہر چیز کا علاج ہے، میں آپ کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ کہا، باقی میرا علاج اس دنیا میں نہیں۔ بار بار اصرار کیا، کہا جاؤ تجھے اجازت ہے۔ حکیم کو لے کر حضرت امام باقر حضرت عابد سجاد کے پاس آتے ہیں۔ آ کر آپ کی نبض پکڑی، نبض پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگا، وہ حکیم کہنے لگا کہ آپ کو کوئی دکھ ہے، کوئی رنج ہے، اندر کا کوئی ایسا زخم ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری بن کر آپ کے دماغ پہ سوار ہو گیا۔ آپ نے اس کے بازو چھڑوا لیا، کہا کہ میرا علاج کرنے آیا یا میرے زخموں کو تازہ کرنے آیا ہے؟ کہنے لگا، نہیں امام پاک آپ کا علاج ہے، آپ صبح صبح گھر سے نکل کر بازار کی سیر کو جایا کریں۔ اللہ اکبر، جو ہی بازار کا نام نکلا میرے امام کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو گئے، کافی دیر بے ہوش رہے، ہاتھ پاؤں کو ملا گیا، دوبارہ ہوش میں آئے، کہا چپ ہو جا، اے حکیم تو علاج کرنے آیا ہے یا میرے زخموں کو تازہ کرنے آیا ہے؟ کس بازار کی بات کرتا ہے؟ اس بازار کی جہاں پہ مسلمانوں کی بیٹیاں اپنے گھروں میں محفوظ تھیں۔ نبی کی بیٹیاں شام کے بازار میں ننگے سر اونٹ کی ننگی پیٹھوں پہ سوار ہو کر ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور شام کے بازار میں مذاق بنی ہوئی تھی۔ تب اس بازار کا نام لیتا ہے۔ کہا، امام میری یہ عرض نہیں تھی،
میرا کچھ اور مقصد تھا. کہا سن، شام کی بات آئی، شام کے بازار کی بات آئی تو سن. جب شام کے بازار میں ہمارا لٹا پٹا قافلہ پہنچا تو میں نے اس جگہ سے اور کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا. ایک ضعیف العمر مائی سامنے کھڑی تھی، اونٹوں کو بٹھایا گیا. مائی دودھ کا پیالہ لے کر میری پھوپھی زینب کے پاس پہنچی. میرے ہاتھ بندھے تھے. وہ مائی کہنے لگی، اے قافلے والوں سنو، میں وہ عورت ہوں جس نے اپنی ساری زندگی جب سے یہاں پہ آئی ہوں یہی ایک ڈیوٹی نبھائی ہے کہ جو بھی قافلہ آتا ہے، چاہے وہ مسافر ہو یا قیدی ہو، میں اس کو دودھ پلاتی ہوں. تمہارے قافلے کا سالار کون ہے؟ سیدہ زینب نے، ہاں میں قافلے کی سالار ہوں، کدھر آؤ میری بات سنو. وہ مائی قریب پہنچی. سیدہ پاک نے فرمایا، مائی کوئی ایسے بھی مذاق کرتا ہے جیسے تم کر رہی ہے؟ کہا بیٹی میں مذاق نہیں کر رہی، میں مذاق نہیں کر رہی. میں اس گھر میں پل کے آئی ہوں جس گھر میں کبھی کوئی خالی نہیں گیا. میں نے اس گھر میں بچپن سے لے کر جوانی کے دن گزارے جس گھر سے میں نے کبھی کسی کو خالی جاتے نہیں دیکھا. گھر میں روزہ ہے، تمام گھر والوں کا روزہ ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور دستک دینے والا کہتا ہے میں قیدی ہوں. افطاری کا وقت ہے، سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا جاتا ہے. میں اس گھر سے پل کے آئی ہوں. دوسرا دن پھر آتا ہے اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے، افطاری کا ٹائم ہے. کہتا ہے میں مسکین ہوں. پھر کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا جاتا ہے، افطاری پانی پہ کی جاتی ہے. تیسرا دن آتا ہے، پھر صدا لگتی ہے کہ میں یتیم ہوں. پھر کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا جاتا ہے. بیٹی میں اس گھر سے پل کے آئی ہوں، میں نے اس گھر کا نیم کھایا ہے. کھا نہیں وہ گھر کس کا تھا؟ نبی کی بیٹی کا. سیدہ زینب نے کہا، اے اماں جی اس گھر کی کوئی اور بھی باتیں سنائیں. اماں نے بہت ساری باتیں کی. کہا بیٹی دودھ دے دو. کہا اماں جی اس گھر میں کوئی بیٹی بھی تھی؟ اماں کہنے لگی، ہاں اس وقت ایک ننھی شہزادی سیدہ پاک کے گھر میں جھولے میں تھی اور اس کا نام زینب تھا. کہا اماں اگر وہ زینب اب تیرے سامنے آ جائے پہچان لے گی؟ کہا خبردار، نام لیا اس بیٹی کا. میں نے نبی کی بیٹی کو پردے میں جتنا دیکھا اس سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ سیدہ زینب اس حال میں اور شام کے بازار میں ہوگی. اگر زینب یہاں آ جائے اس حال میں تو قیامت برپا ہو جائے گی. سیدہ نے فرمایا، اماں سن، قیامت تو نہیں آئی، نبی کی بیٹی سیدہ کی بیٹی زینب تیرے سامنے قیدی بن کے موجود. جب مائی نے یہ بات سنی زمین پہ گری، دودھ کا پیالہ گر گیا، بے ہوش ہو گئی اور اسی بے ہوشی میں روح جسم سے جدا ہو گئی. سیدہ پاک نے عابد سجاد کو فرمایا، ہے بیٹا سن، کربلا کے شہیدوں کے ساتھ اس مائی کا نام بھی درج کر لے. تو لوگوں یہ وہ سیدوں کا گھرانہ ہے جس کے متعلق کائنات کے نبی نے فرمایا، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا. جو دنیا سے مومن ہو کر جانا چاہتا ہے وہ نبی کی آل سے پیار کرے. اللہ ہم سب کو عمل میں